الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میرے بھائی بہن پریشان ہیں اور کمنٹس میں مجھے لکھتے ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، تو میری ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں پوری کریں اور سب کو ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی آمین کہہ دیجئے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین کس کی دعا کا مقدر بدل دے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی روشنی میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سخت پریشانی میں یہ عمل کرو اور پھر کمال دیکھو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر یہ کام تو کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج والا وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ جو میرا بھائی بہن کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سب حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مشکل سے ہر پریشانی سے نجات بھی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی 3 تاثیر پکی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن میں لگ جاتے ہیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی رزق کے حصول میں مشکل پیدا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک پیسہ گھر سے جانے لگا، میرا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، تم گناہوں کو چھوڑ دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے رکے ہوئے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ تو دیں کہ میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص تو اپنی زندگی میں جو گناہ روزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا اور جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور اگر شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑ دے، جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، اور اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے تجھے معلوم ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، یا اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، اور وہ کام جو ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ مگر جب کوئی ایسا بندہ کسی عمل کے پاس جاتا ہے جو نام نہاد عمل ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ پاک ایسے سب نام نہاد بزرگوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ پاک سب جھوٹے پیروں فقیروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کسی نے کاروبار بند کر دیا۔
کیوں کسی کو چھوٹا خدا مانتے ہیں؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور اللہ نے ہی روکنا ہے۔ اگر اللہ پاک دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے کسی کو تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو پھر بھی اس اللہ کے بندے یا بندی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس واقعے کی روشنی میں ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ ہمارے راستے کیسے کھلتے ہیں۔ جھوٹے عاملین یہ تو نشانی بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن اس کا حل نہیں کر سکتے، اس کا حل نہیں بتاتے۔ لیکن ہر کام کا حل یہ ہے کہ بالکل تنہائی میں اچھی طرح سے وضو کریں اور 2 نوافل رکعت نماز پڑھ لیں، توبہ استغفار کے، اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اور کہیں اس اللہ کو کہ اے میرے اللہ، آج تک جتنے بھی میرے گناہ کیے ہیں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں ان سب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں۔ اور کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ساری زندگی بھی گناہ کرے گا اور صرف ایک بار دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کہے گا اے اللہ میری توبہ، تو یقیناً میرا اللہ سب گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا ہے کتنا آسان ہے۔ میرا اللہ کریم فرماتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو سب سے پہلے راضی ہونے والی ہو، کوئی دوست، کوئی عزیز رشتہ دار۔ اور وہ دیکھیے کہ وہ اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، کسی سجدے کا بھی، جو کسی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان 4 انگلوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر فرشتوں نے اپنا سر سجدے میں نہ رکھا ہو۔ تو پھر اللہ جیسی عظیم ہستی جس کو سجدے کرنے کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں، تو اسے ہمارے سجدے کی کیا ضرورت؟ ہماری توبہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارا سجدہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہماری توبہ اللہ تعالیٰ سے صلح کا راستہ ہے، ہمارا سجدہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمارا سجدہ ہماری دوستی اللہ جیسی عظیم ہستی سے لگانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، ان سے کون سا گناہ یا کون سی غلطی، لیکن یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا۔ اور ایک بات جو سب سے اہم کہ توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ توبہ استغفار کوئی سا بھی کر لیں، چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں، آپ کے سب اٹکے ہوئے کام بھی ہوں گے، آپ کی مشکلات پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مال و دولت اور رزق کے ڈھیر بھی آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل پر اثر انداز کر جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔